نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وبشيرنا ونذيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت و عقیدت احترام سے خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری آج کی اس خوبصورت نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آج محرم الحرام ہے اور آج کا دن ہم نواسہ رسول شہزادہ بطول لخت جگر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا ہر فرد اپنی مثال آپ ہے اور ہمارے لیے عزت و اکرام کے مقام پر ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے افراد سے محبت ہمارے ایمان کی علامت اور ایمان کا تقاضا ہے۔
محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے زیادہ جن کا ذکر ہوتا ہے وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ آپ کے نانا سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. آپ کے والد گرامی سید الاولیاء ہیں، امت مصطفیٰ کے تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. اور آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جہان کی ساری عورتوں کی سردار ہیں. اور آپ کے برادر مکرم سید الشباب اہل الجنہ ہیں، حضرت امام حسن. اور خود اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو وہ نوجوان جو جنت کے طلبگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے خواہش مند ہیں، ان کے دلوں میں حضرت امام حسین کی محبت ضروری ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی غلامی میں ہو، سردار کا علم نہ ہو اور ان کے ساتھ محبت نہ ہو؟ وہ بندہ جس کے سینے کے اندر حضرت امام حسین کی محبت نہیں ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا. وہاں سرداری تو ان کی ہے، تو پھر ان کی دشمنی مول لے کر کس طرح سے کوئی جنت جا سکتا ہے؟ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت و سعادت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے مکتبہ شاملہ اردو میں. انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اس میں حدیث 3923 ہے. حضرت قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے روایت کیا قالت ام الفضل یا رسول اللہ رأیت کأن فی بیتی عدوا من آغائک. آپ بڑی پریشان تھی. مشکات المصابین میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. خواب دیکھا نا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ ٹکڑا الگ ہو کر وہ میرے گھر میں آ گیا ہے. بڑی پریشان اس خواب کو دیکھ کر تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی. حضرت ام فضل جو ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں. اور اس وقت جب انہوں نے خواب دیکھا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، گھبرائی یا رسول اللہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال خیرا رأیت طالب فاطمہ غلاما فترضعیہ. آپ نے فرمایا کہ تو نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو دودھ پلائے گی. اس خواب کی تعبیر یہ ہے. اچھا اس میں نا ایک بات اور سمجھنے والی ہے، بس ویسے ٹو دی پوائنٹ میں بس بات کر دیتا ہوں. خواب جو ہے وہ ہمیں بھی آتے ہیں. خواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. فرمایا وہی تو بند ہو گئی ہے، وہی اب نازل نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو کچھ اشارے خواب کے ذریعے ہو جاتے ہیں. لیکن ہر خواب کا سمجھ لینا کہ یہ اشارہ الہی ہے اور ہر خواب کی کوئی تعبیر ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ تو وہ شخص جو نمازیں ادا کرنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، معمول کی صحت صحیح ہو،
بعض اوقات تو ہمیں خواب اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں ہوتی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی انگہلی ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ تو ایک اتھینٹک بات ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. اگر خوابوں کی تعبیر نہ ہو تو پھر جو قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی ہے اس کا ذکر نہ ہوتا، یا ان خوابوں کا ذکر نہ ہوتا جن کی تعبیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تعبیر الرؤیا بھی ایک علم ہے کہ خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس خواب کو سنا، فرمایا کتنا خوبصورت خواب تم نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، کیا اس خواب کی تعبیر؟ فرمایا اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے گھر میں آ جائے گا، وہ تمہارے پاس ہوگا. فوالدت حسین فعقت بلبن قسم، حضرت حسین پاک کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ نے حضرت حسین کو حضرت ام فضل کو عطا کیا کہ آپ ان کو دودھ پلائیے. اس وقت ان کی گودی میں قسم بن عباس موجود تھے، یہ بھی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، تو وہ گود میں موجود تھے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس فجئت به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجره فقال فتركت كتفه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوجعت ابنی رحمت اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بارگاہ سرور کائنات میں لے کر آئی تو وہ ان کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پیشاب کر دیا. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جس طرح وہ پیار سے کندھے پہ ایسے ہاتھ مائیں لگاتی ہیں نا، تو ایسے ہاتھ لگایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں آپ نے پیشاب کر دیا ہے. تو حضرت حسین پاک جب رونے لگے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے، اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، اتنی محبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسین کو آپ کی گودی میں دیا گیا، پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما سمیتموہ، اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے عرض کی یا رسول اللہ حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، حرب ایسے جنگ کو کہتے ہیں. فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام میں مصطفیٰ حسین رکھتا ہوں. کل ہم نے جانا تھا نا حضرت حسن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور حضرت حسین کا نام اللہ کے محبوب نے رکھا ہے. آپ ان شہزادوں کی شان اور عظمت کو دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گودی میں لیا اور ان کے کان میں بھی آذان دی. دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا کی. اور جب 7واں دن آیا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسین پاک کے نام کا عقیقہ بھی کیا اور آپ کے سر کے بالوں کو منڈوا کر چاندی کے برابر تول کر اس چاندی کو صدقہ بھی فرمایا. یہ جو ہمارے معمول میں ہے عقیقہ کرنا بچے کا، یہ سنت مصطفیٰ ہے. بیٹی کے لیے ایک جانور کو ذبح کرنا یا ایسا جانور جس میں 7 انگ ہوں، 7 حصے ہوں، اس میں سے ایک حصہ اس کے نام کا رکھ دینا اور اسی طرح بیٹے کے لیے 2 حصے رکھنا. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عقیقہ فرماتے تو پھر دعا فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ اس صدقہ کی ہڈیوں کے صدقے سے اس بچے کی ہڈیوں کو سلامت رکھنا اور گوشت کے صدقہ سے اس کے گوشت کو سلامت
رکھنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کے بدلے میں اس کو صحت و سلامتی عطا فرمانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے پر بھی اس کے پیچھے بھی ایک پورا مقصد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل حال کیا جائے اور مصیبتوں کو ٹالا جائے، آفات و بلیات سے محفوظ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، اور بندے سے اگر وہ صدقہ قبول ہو جائے تو وہ بندہ آخرت میں اس پر بھی جزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یہ صدقہ وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھٹی بھی دی، اذان بھی دی، عقیقہ بھی کیا، نام بھی رکھا، بالوں کو جو منڈوا کے اس کے برابر چاندی کو صدقہ بھی کیا۔ یہ سارے وہ سنتیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا کی۔ اب میں اس لعاب دہن پر ایک دو اور بھی احادیث میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی شان کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو وہاں ایک کنواں موجود تھا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پانی موجود ہے، کنواں ہے لیکن کڑوا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے، اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ یہ تیر لگا ہے، یہ ڈیلا باہر آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس کو دوبارہ آنکھ میں اسی طرح فٹ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک ان کی نسل میں اس آنکھ کے لگائے جانے کے اثرات باقی تھے، ان سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کا لعاب دہن اور دور کہاں جانا ہے، خیبر کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے لعاب دہن ڈالا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ لعاب دہن ہے۔ جس نبی کے لعاب دہن جیسا کسی کا لعاب دہن نہیں ہے، اس مصطفیٰ کی ذات جیسی کوئی اور ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنا لعاب دہن عطا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور میں پیش کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنیے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3775۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یعلا بن مرہ، آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبط من الاسباط۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ بھائی حسین سے
سے محبت کرتا ہے ان سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے، اللہ کا پیارا محبوب بھی پیار فرماتا ہے۔ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین على عاتقه، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسین پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کو عطا کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو ایسے پکڑا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ہیں، جس طرح چھوٹے بچے کو نہیں بڑے پکڑ لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین پاک سے فرما رہے تھے اوپر چڑھاؤ اوپر چڑھاؤ، تو وہ یوں پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے فرمایا یہاں تک کہ وہ مصطفیٰ کے سینے تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور سہانا منظر تھا کہ جب سینے تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ وہ پیار کے ساتھ جو بچہ ہاتھ لگاتا ہے نا، تو وہ ہاتھ لگانا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے منہ کو پکڑا اور اپنا لعاب دہن عطا فرما دیا۔ مجھے بس ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مدینہ طیبہ میں ہوا کرتے تھے، اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ پیارے عبدالحق جاؤ ہندوستان میں جاؤ اور ان کو میری حدیث کا درس دو۔ یہ رات بھی بڑی خوش قسمت رات ہوتی ہے جس رات میں اللہ کے پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ نیند بھی مومن کی معراج ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ یقین جانیے میں آپ ہم سب اسی تمنا میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جلوہ خواب میں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا سارا دن اس اضطراب میں رہے کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ اگلا دن پھر آیا، پھر سوئے، قسمت جاگی، اللہ کے پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہوا، پھر اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا، اگلا دن پھر سارا اضطراب میں گزرا۔ جب تیسرا دن آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ مجھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی کی بات یاد آ رہی ہے۔ ان سے جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے عربی لہجہ نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور ان کو لہجہ بھی عطا کیا، ان کو علم بھی عطا فرما دیا۔ یہ ہے لعاب دہن کی برکت۔ فرمایا کہ حضرت حسین پاک کو اپنے کند و سینہ مبارک تک پہنچے، ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اور اپنا لعاب دہن عطا فرما کر ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، یا اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما، اس کو میں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے پیار کرے یا رب العالمین اس سے بھی تو پیار فرما۔ تو حسین پاک کا تذکرہ یہ تو ہمارے ایمان کی علامت ہے، آپ کی ذات کے ساتھ ہماری محبتیں یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج حضرت امام علی مقام کے ذکر کی محفل سجا رکھی ہے۔
حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام آسیوں یا رب العالمین محفل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس ذکر کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین اس ذکر کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین اس ذکر کی برکت سے میرے مالک ہماری دنیا و آخرت کو خیر والا بنا دے۔ یا رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ حرمین الشریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس میں عبادت کرنے والوں کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یا رب العالمین حاضرین سامعین کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے طفیل ہماری دعاؤں کو شفع قبولیت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔